بن جائے گا کسی کے جیتنے اور ہارنے سے. یہ اسلام 1430 سال پہلے جیتا ہوا ہے, اس کو کوئی ہرا نہیں سکا. قرآن مجید نے فرمایا وَقُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. آپ کہہ دیجئے یہ سارے کے سارے دنیا کے جن, پوری دنیا کے انسان اگر جمع ہو جائیں اس طرح کا قرآن لانے کے لیے تو ہرگز نہیں لا سکتے. ایک دوسرے کی مدد بھی کریں تو نہیں لا سکتے. ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو قرآن مجید خود ایک چیلنج ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خود ایک چیلنج ہے. رسول اکرم کی زندگی ایک چیلنج ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین خود ایک چیلنج ہے. وہ اس کے علاوہ اور ہم کسی اور چیلنج کو نہیں مانتے. ہمارے سامنے چیلنج کرنا بیکار ہے. آئیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اتباع رسول اکرم کی کرنا, رسول اکرم کے علاوہ کسی کے نہیں. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. رسول اکرم کی اتباع کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہو جائیں گے تمہارے. واللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. قل, سنیے, قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. آپ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بس یہ دو کے اطاعت کے علاوہ تیسرا لفظ کیا لایا معلوم ہے؟ فإن تولوا, اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرے, اگر تم رسول اکرم کی اطاعت نہیں کرے, اگر تم قرآن مجید کو نہیں مانے, حدیث بخاری کو یا حدیث رسول کو یا ابن ماجہ, ترمذی, سنن نسائی, ابن ماجہ وغیرہ میں کوئی بھی حدیث ہم کو ملے, اگر آپ نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین, کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. معمولی چیز نہیں ہے حدیث کو ٹھکرانا, انکار رسول ہو جائے گا. معمولی چیز نہیں ہے قرآن مجید کو ٹھکرانا, انکار قرآن مجید ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کا انکار ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ارے میں خود ہی اندھا ہوں تو میں دوسرے کو کیا سہارا دے سکتا ہوں؟ ہم خود ہی اندھے ہیں تو ہم دوسرے کو کیا سہارا دے سکتے ہیں؟ لہذا دنیا میں اللہ کے رسول کے علاوہ ہر کوئی اندھا, بس ان کو رہنمائی ملے گی کہاں پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی کسی کے پاس اجالا نہیں ہے. اجالا ملتا ہے تو رسول اکرم کے پاس. ہر کوئی اندھا, میں بھی, آپ بھی, بڑے بھی, بزرگ بھی, اولیاء بھی, متقی بھی, پرہیزگار بھی, صحابہ بھی, تابعین بھی, سب آ کر کے روشنی ملی کہاں پر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں. آپ رسول اللہ کو چھوڑ دیے, صحابہ کو چھوڑ دیے, تابعین کو چھوڑ دیے, اب آ گئے تبع تابعین کے پاس. ہم مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ وقت کے بہت بڑے فقیہ ہیں, امام ہیں, ہم مانتے ہیں کہ ان کے پاس بہت بڑی ثقافت ہے, علم دین ہے, سب کچھ ہے, مگر ہم نہیں مانتے کہ ان کی بات اگر اللہ سے ٹکرا جائے, نعوذ باللہ, ہم نہیں مانتے کہ ان کی بات نعوذ باللہ اللہ کے رسول سے ٹکرا جائے تو ہم ان کی بات ہی مانیں گے, اللہ رسول کی بات چھوڑ دیں گے. نہیں مانتے ہم اس چیز کو نہیں مانتے. زبردستی نہیں ہے, ہم مانتے ہیں صرف قرآن مجید کو, ہم مانتے ہیں صرف حدیث رسول کو. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اہل حدیث ہوں اور میں یہ منی حلال, فلانا حلال, یہ حلال, وہ حلال ہے, حلال بریک پہ لگائے تھا, اس طرح کی اگر کوئی باتیں کرتا, ہم دیکھیں گے کہ آیا اس نے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کیا. ہم دیکھیں گے کہ آیا اس نے رسول اکرم کے علاوہ قرآن مجید سے دلیل دی ہے کیا. اگر دی ہے مان لیں گے, اگر نہیں دی ہے تو ہم چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی پوری جماعت مل کر کے کتابیں لکھ دے, ہم ماننے والے نہیں. ہمارا دین بہت آسان ہے, ہم سیدھے رسول اکرم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں سورہ نساء میں ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کر لو آپس میں تو کہاں جانا معلوم؟ کہاں جانا؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس جانا. جاتے اماموں کے پاس جاتے. واہ, اماموں کے پاس جانے سے ہدایت نہیں, رسول اللہ کے پاس جانے سے ہدایت ملتی ہے. صحابہ کون سے امام کے پاس گئے؟ یہ میرا سوال ہے. کون سے امام کے پاس گئے؟ صحابہ کے بعد تابعین کون سے امام کے پاس؟ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد تھے, یہ میرا دعویٰ ہے. اگر وہ مقلد تھے تو کس امام کی تقلید کرتے تھے؟ اگر وہ کسی اور امام کی تقلید کرتے تھے تو آپ اس امام کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے. لائیے, کسی کے پاس دلیل ہو تو لائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس امام کو ماننے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ ہمارا امام کائنات کے انبیاء کا امام جو تھا وہی ہمارا امام ہے. بڑے بڑے انبیاء نے امام الانبیاء بنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے بڑے انبیاء نے اللہ کے رسول کو امام مانا, ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ کر دوسرے کو امام مان لیں, یہ ہم نہیں مانتے.
ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ کسی کو ہم امام مانتے ہی نہیں. ہم سے چیلنج کرنا بیکار ہے، ہم کو للکارنا بیکار ہے، ہم جواب نہیں دینا چاہتے، ہمارے کانوں میں آواز ڈالنا بیکار ہے. ہم اگر جواب دینے پر آ جائے تو سیدھے ہم آپ کو رسول اکرم کے دربار کے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹہرے میں کھینچ کے لے جائیں گے. تم ہم کو کہتے ہو کہ ایک تنظیم بنائے ہیں، گڈھے کے کھڈے میں ڈال دو، فلانا کر دو. ارے ہم تو کھڈے کے لیے پیدا ہوئے، معلوم ہے، کھڈے کے لیے پیدا ہوئے. ہم کوئی دنیا میں جینے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے نہیں آیا. اہل حدیث قرآن حدیث کو ماننے والا قرآن حدیث کو اسی لیے مانتا ہے کہ رب کا دربار اس کے لیے کھلا رہے. اور قرآن اور حدیث کو ماننے کا مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد ذرا آسانی رہے، سنبھل کے اس کو کوئی عذاب وذاب نہ ملے. ہم تو اسی کے لیے جی رہے ہیں، اسی کے لیے کرنا ہے ہم کو. ہم کو کیا کھڈے میں دفن کرو گے؟ وہ کھڈے کا ہم انتظار کر رہے ہیں. کان کھول کے سن لو، کھڈے کا ہم انتظار کر رہے ہیں. سر پہ کفن باندھ کر کے اہل حدیث جیتا ہے. کتاب اللہ کو مانوں گا، سنت رسول اللہ کو مانوں گا تو جیوں گا. یہ معاملہ ہوتا. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا دوسری آیت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت کو لازم پکڑتے ہو نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم رسول کی بھی اطاعت کیوں کریں؟ سوال اگر کوئی یہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی نہیں، صرف اسی وجہ سے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، وہ بھی اللہ کی اجازت سے. اگر اللہ تعالیٰ نہ کہا ہوتا کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو تو ہم رسول اللہ کی بھی اطاعت نہیں کرتے. معلوم ہے ہم کو پیدا کون کرا؟ کون پیدا کیا؟ ہمارا دماغ کون بنایا؟ ہم کو قرآن مجید نازل کون کیا ہمارے پاس؟ اور ہمارے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قرآن مجید پہنچا، کیا وہ قرآن مجید ہم کو سمجھ میں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا بھی کیا، ہمارے ذہن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو بناتا. پھر ہمارے بارے میں آج کل کے چلو بھر کے، آج کل کے مٹھی بھر کے علماء مل کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن تو سمجھے گا. میں نے تو کون سمجھے گا یہ بتاؤ؟ یہ مسلمان ہی سمجھے گا. اور ساری دنیا کے انسانوں کے سمجھنے کے لیے ہے قرآن مجید. کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے قال یا رب وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے رب العالمین میری قوم اس لیے گمراہ ہوئی کہ یہ ہمارے قرآن مجید کو چھوڑ چکی تھی. یہ قرآن مجید کو چھوڑ چکی تھی، چھوٹ گیا قرآن مجید ہم سے. آ گئے دوسری تیسری ہری پیلی نیلی کتابیں آ گئی ہمارے مسجدوں میں. اگر نہیں آیا تو قرآن مجید نہیں آیا، کیونکہ ہمارے علماء یہی کہتے ہیں. ہم ان کو عالم بھی نعوذ باللہ من ذلک، مجھے تو شرم آتی ہے ایسے لوگوں کو عالم بولنے کے لیے. اتنی نیچ زبان، کرنول کے سلم ایریے کے لوگوں کی بھی زبان نہیں ہوتی، کسی لیڈیز کی بھی اتنی لچی زبان نہیں ہوتی. نعوذ باللہ من ذلک. مجھے تکلیف اس بات سے نہیں ہے، گالیاں سارے سننے کے لیے تیار، لیکن خدا اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں سے، دین اسلام سے چیلنج مت کرو. تمہاری حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے حقیقت تمہاری؟ ہم رسول اکرم کی بھی اتباع کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی اجازت دی ہے. اس آیت کو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 7 پر 4 اور 7 پر 5 میں بیان فرمایا. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی اطاعت کرتا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا، وہی مکمل طریقے سے کامیاب ہو جاتا ہے. سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کس کی اطاعت کرنا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تو کیا کرو گے؟ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی کی گارنٹی ہے. پرچہ ادھر ہے، مین سوال ادھر ہے. اللہ کی اطاعت کرا کیا؟ رسول اللہ کی اطاعت کرا کیا؟ کہیں خبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ امام کی تقلید کرا کیا. معلوم ہے کوئی سوال؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو تو بتائیے، مان لیں گے. سیدھی بات ہے. ہم کو دین چاہیے، خبر ٹھنڈی چاہیے. ہم کو یقین ہے کہ ہم مرنے والے ہیں. ہم کو یقین ہے کہ ہفتے کو نہیں تو اتوار کو مریں گے، اتوار کو نہیں تو پھر کو مریں گے. پورے ہفتے میں سے کسی دن مریں گے. کوئی 7 کے علاوہ 8واں دن نہیں آئے گا ہماری زندگی میں. ضرور مریں گے، لیکن وہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. پارٹی بازی نہیں کرنا ہم کو. یہ اور بات ہے کہ لوگ پارٹی بازی سمجھتے ہیں. ہم کو صرف اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دینا، بس مسئلہ ختم. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نور بتائیں گے جس نور کی روشنی میں تم چلو گے. یہ جیسے میں نے بتایا نا، ہم سب اندھے ہیں، ہم کو روشنی کہاں ملے گی معلوم ہے؟ قرآن مجید پارہ نمبر 27 آیت
سورہ حدید آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر میں قرآن مجید کی آیت نہیں ملے گی. یہ بھی چیلنج ہے، یاد رکھ لیجیے. کوئی ایک حدیث رسول نہیں ملے گی سوائے گالیوں کے، انگریز کا بچہ، اولانے کا بچہ، الانے کا بچہ، اس کے علاوہ کسی اور کا بچہ نہیں ملے گا. اور اللہ کا بندہ اللہ رب العالمین کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہے کہ کسی کا بھی بچہ رہے، لیکن اللہ رب العالمین خوش ہو جائے کافی ہے. کسی کا بھی بچہ رہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا معلوم ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے باڈی کو نہیں دیکھتا، تو یہ نہیں دیکھتا کہ تم کون سے خاندان کے، کس کے بیٹے، کس کے بچے، کس کے باپ ہو، یہ نہیں دیکھتا. دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا، دیکھتا ہے تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. معلوم ہے؟ جو بھی بات بول رہا ہوں دلیل کے ساتھ انشاءاللہ. جس کو بھی اگر کسی کا قسم کا شک ہو تو ہم سے دلیل لے سکتا ہے. اللہ کے فرمان کے اور رسول اکرم کے فرمان سے ہٹ کر کے کوئی بات نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو ہم رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نور بنایا جس نور کے روشنی میں تم چلتے ہو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اگر تم اس نور کو مانو گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملتا ہے ہم کو نور، ہم کو روشنی جو ملتی ہے اسلام کی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ حشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 7 میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دے دے وہ تم لے لو، اور جس چیز سے تم کو منع کرے اس چیز سے باز آ جاؤ، رک جاؤ. لینے کی ضرورت نہیں. ساری دنیا مل کر کہے کہ یہ لے لے مسلمان تو مسلمان لینے والا نہیں، کیونکہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے ہیں وہ لیتا، اور جس سے منع کرتے تھے رک جاتا. اب ہم نہیں لیتے، نہ کسی صحابی کی لیتے، نہ کسی امام کی، نہ مقلد کی، نہ بزرگ کی، نہ ولی کی، نہ کسی کی نہیں لیتے. کب تک نہیں لیتے؟ جب تک اللہ اور اس کے رسول ہم کو دیتے رہیں گے. جب اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ بھی اس حدیث کے پیش نظر علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری سنت کو لو، میری سنت نہ ملے تو تم کیا کرنا؟ خلفاء راشدین کے پاس جائیں گے، ہم تب جائیں گے، اس سے پہلے نہیں. جانتے ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. ایک آدمی آیا، مسافر، یمن کا تھا، آ کر کے پوچھنے لگا کہ اے عبداللہ بن عمر، اگر میں کعبۃ اللہ کے حجر اسود کو چھوئے بغیر دور سے اگر اشارہ کر دوں تو ایسی صورت میں کیا چلے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے، یا اگر تم چھو. اب عبداللہ بن عمر سے پھر وہ کہتا کہ میں نے تمہارے والد کو، تمہارے باپ کو بولتے ہوئے سنا ہے کہ وہ اگر چھونے کا موقع نہ ملے، بھیڑ زیادہ ہے تو اشارہ کر دینا چل جائے گا. عبداللہ بن عمر دیکھیے ایمان دیکھیے صحابہ کا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین میرے باپ کا نہیں ہے، دین میرے رسول کا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. رسول اکرم کو میں نے جو حجر اسود کو ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھا. تو باپ کی بات کرتا، یہ باپ کی بات تو اپنے یمن میں رکھ، یہاں پر بات چلے گی تو رسول اللہ کی چلے گی.